کی ہے۔ ایک نور آپ ہمارے سامنے آیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور ایک نور آیا ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں۔ اللہ نے پیغام دیا کہ کتاب کے چناؤ سے پہلے استاد کا چناؤ لازمی ہے، استاد کا چناؤ لازمی ہے، اور استاد کی اس نورانیت، کتاب کی بھی نورانیت، دونوں نوروں کو اللہ نے جمع فرما دیا۔ اللہ نے دونوں نوروں کو جمع کیوں فرما دیا؟ اس لیے فرما دیا کہ انسانیت اندھیرے گڈھٹوب اندھیرے میں مبتلا تھی، اس انسانیت کو گڈھٹوب اندھیروں سے نکالنا تھا، تو اللہ نے قرآن کو بھی بھیجا اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک واضح کتاب آ چکی ہے۔ اندھیروں میں روشنی کا چراغ جلایا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا، اور میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تم تھامے رکھو گے قیامت کی صبح تک تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ دو چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ گویا کیا معلوم، وہ دو چیزیں چھوڑ دو گے تو پھر گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ، ایک تو یہی قرآن کریم ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میری ذات ہے، میرا عمل ہے جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن بھی تمہارے لیے نور ہے اور میرا طریقہ بھی تمہارے لیے نور ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نور کو تم اپنے ساتھ تھامے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، اور جب اس نور کو تم چھوڑ دو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اندھیروں سے، گمراہی سے، ضلالت سے اور تمہیں پستی سے نہیں نکال سکتی۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو بلندیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی قرآن کریم کی وجہ سے لوگوں کو پستی بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ جس نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا اللہ انہیں بلندیاں نصیب فرمائیں گے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اللہ سب کچھ ہوتے ہوئے دنیا کے اندر بھی ذلت عطا فرمائیں گے اور آخرت کی ذلت بھی اس کے مقدر میں لکھی جائے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے روشنی روشنی ہے۔ جس محلے میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے وہ پورا محلہ روشنی کا گھر ہے میرے دوست۔ پیغمبر کے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے صبح عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول رات کو تہجد کی نماز میں نے جب نماز کو شروع کیا قرآن کی تلاوت میں نے شروع کی، تلاوت کرتے کرتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ بھی ساتھ سویا ہوا ہے اور گھوڑا بھی باندھا ہوا ہے۔ تو میں نے جب اونچی آواز سے تلاوت شروع کی نماز کے اندر تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بدکنے لگا، میں نے آواز کو آہستہ کر لیا، پھر میں نے اونچا کیا تو پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر میں نے آہستہ کر لیا۔ یہی حالت ہوتی رہی۔ جب میں نے سلام پھیر کرنا اوپر دیکھا تو مجھے اپنے سر کے اوپر لائٹنگ نظر آئی، روشنی نظر آئی، چمک نظر آئی، تو میں نے دیکھا تو آسمان تک چمک ہی چمک تھی میرے سر سے لے کر آسمان تک۔ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابی یہ تو رب کا قرآن تلاوت کر رہا تھا، اللہ کے فرشتے سننے کے لیے تیرا قرآن آئے تھے، اگر تو تلاوت کرتا رہتا اس کیفیت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو سارے مدینے کے لوگ فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ وہ برکت والے فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ تو گیا کیا مطلب؟ قرآن کی جہاں تلاوت ہوگی وہاں اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک بزرگ فرماتے ہیں خواب میں انہیں اللہ کی زیارت ہوئی۔ قرآن کی فضیلت ہے تو قرآن پڑھنے والوں کی بھی تو فضیلت ہے۔ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا زیارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے وہ بڑے سخی سخاوت والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی زیارت کبھی کسی بخیل کو نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا، سخی کو ہوگی، کبھی کسی بخیل کو نہیں ہوگی، سخی کو ہو سکتی ہے۔ تھے بڑے سخی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ تو زیارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم جو ہے وہ اور لوگوں کی تو دعوت کرتے ہو، کبھی ہماری دعوت تم نے نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے، میرے آپ مہمان بن جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی لوگوں کی دعوت تو ہوتی ہے، کھانا پینا، اللہ کے رسول آپ کی دعوت۔ میرے آقا نے فرمایا
جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا وہ میرے مہمان ہیں، تم ان کی دعوت کرو گے، ان کو کھلاؤ گے، گیا تم اپنے نبی کو کھلا رہے ہو۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کو اعزاز ملا ہے نا، کیونکہ یہ نبی کے وارث ہیں۔ جو کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، یہ اس کتاب کے وارث ہیں میرے محترم دوستو۔ جو اس کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر تو سارے ہیں، افضل تو سارے ہیں، میرے ہاں میرے امتی تو سارے ہیں، لیکن تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ کیونکہ قرآن سارے کلاموں سے سب سے افضل ہے، اس کا پڑھنے والا باقی لوگوں سے بھی میرے دوستوں افضل ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ اللہ کی قسم اس میں دنیا کی بھی برکتیں ہیں، آخرت کی بھی برکتیں ہیں۔ دیکھیں اگر دینی تعلیم ہوگی نا تو اس اولاد کو بھی پتہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ اولاد صبح اٹھ کے اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھے، محبت کے ساتھ دیکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے ذہن میں ہوگا کہ جو اپنے والدین کی چہرے کی طرف محبت سے دیکھتا ہے، اللہ ایک حج مبرور کا ثواب اسے عطا فرمائے۔ وہ صبح سب سے پہلے اٹھے گا نا، وہ نماز کے وقت اٹھے گا تو اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا، اسے یقین ہوگا کہ میرے محبوب جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے وہ محبت کے ساتھ اپنے چہرے کو دیکھے گا، اپنے والدین کی خدمت کرے گا۔ آپ معاشرے کو ٹٹول کے دیکھ لیں، اگر کسی کو والدین کی خدمت کی توفیق نصیب ہوئی ہے تو اسی کو نصیب ہوئی ہے جس کو دو چار لفظ قرآن کے آتے تھے، جو دینی تعلیم سے آشنا تھا، جسے پتہ تھا کہ والدین کی خدمت میں کیا اجر ہے۔ باقی دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں والے دیکھے ہیں، والدین کی قدر سے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم نے دنیا بھی اپنی بنانی ہے تو اپنی اولاد کو دین کی طرف لے کر کے آنا پڑے گا، قرآن کی تعلیم کی طرف لے کر کے آنا پڑے گا۔ آخرت بھی بنانی ہے تو ان کو قرآن کی تعلیم اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف لے کے آنا پڑے گا۔ تو جہاں مدارس، چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا۔ ان ممالک میں جا کے پوچھیں جہاں لوگ اس ماحول کو ترس گئے، علماء کو ترس گئے، درسگاہوں کو ترس گئے، اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں یہ نورانی چہروں والے، یہ علماء، یہ طلباء، ہم دیکھنے کو ترس گئے، ہمیں کوئی ملتا کوئی نہیں ہے میرے دوست۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر میرے دوستو جن علماء کا کردار ہے، اخلاص ہے، آج پاکستان پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک میں سب سے اول نمبر پر کیوں ہے؟ یہی دو وجہ ہیں، یہاں کے علماء کی محنتیں ہیں اور یہ مدارس ہیں۔ جب یہ دو محنتیں دشمن ہم سے چھین کے لے گیا نا، یاد رکھنا پھر میرے دوستو ایک ایسا وقت بھی اس زمانے پہ آ جائے گا، اس ملک میں آ جائے گا، ہم تو موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن آنے والی نسلوں کے اندر سے ایمان اور اسلام ہی نکل جائے گا میرے دوستو۔ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو ہم نے اپنے دینی مدارس کو تقویت دینی ہے، انہیں مضبوط کرنا ہے، ان کو مزید استحکام دینا ہے میرے دوستو۔ جب ہم دینی مدارس کی حلب کریں گے، مدد کریں گے، تعاون کریں گے، ہر طرح کا تعاون ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ مالی تعاون ہی ہو، اخلاقی تعاون ہو، سفارتی تعاون ہو، مالی تعاون ہو، جو تعاون کسی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم طالب علم بنو، یعنی علم سیکھنے والے بنو۔ اگر علم سیکھنے والے نہیں بن سکتے ہو تو فرمایا کہ علم سکھلانے والے بنو یا علم سیکھنے والے بنو اور ان پہ خرچ کرنے والے بنو۔ ان سے محبت اگر خرچ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اتنا کر لو کہ ان سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اور فرمایا کہ پھر پانچویں نہ بنو، یعنی ان سے نفرت کرنے والے مت بنو۔ اگر نفرت کرو گے ان سے تو اللہ تمہاری نسلوں کے اندر سے دین کو نکال دے گا، ایمان سے محروم کر دے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک زبر اور زیر پر، ایک ایک نقطے پر حضرت قاری صاحب جنہوں نے پڑھایا ہے اور جن جن لوگوں کا تعاون رہا ہے اور جن جن کے والدین ہیں، اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ جل عظیم نصیب فرمائے اور اس ادارے کو، اس مدرسے کو مزید برتری اور ترقی نصیب فرمائے۔ اور قاری عبدالغفور صاحب جو ہیں بڑے محنتی ماشاءاللہ، بڑے اچھے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کے اخلاص کو مزید قبول فرمائے اور اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی جان مال میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔